ٹھیک ہے ہمارا نام مٹا دو، رسول اللہ ہٹا دو. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا گیا معاہدہ، اس میں یہ لکھا گیا تھا ھذا ما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے الفاظ ہیں کہ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ایک شخص نے جو معاہدہ لکھوا رہا تھا ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، جس کا نام غالباً سہیل آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان ہی لیتے تو بھی جھگڑا کہاں رہتا، پھر معاہدے کی نوبت کہاں تھی، ایسا لکھنے کی ضرورت کہاں پیش آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیہ السلام سے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. کہا کہ مٹا دو. کہا انہوں نے مٹا دو جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا ہوں، میں نہیں مٹا سکتا ہوں، آپ کو مٹانا ہے مٹا دو. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، نہ تو آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے. یہ بھی آپ کے لیے ایک معجزہ ہے، آپ کے لیے معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی تائید میں ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اس کے باوجود بھی بہت ہی فصیح کلام پیش کیے قرآن مجید کی شکل میں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے انگلی رکھ کر کے یہ فرمایا یہاں لکھا ہوا ہے محمد، یہ رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھو صرف محمد ابن عبداللہ، اور انگلی سے رسول اللہ کو مٹا دیا. تو آپ کے مٹانے کی وجہ سے کیا آپ رسالت سے دستبردار ہو گئے، مکمل طور پہ ہٹ گئے، اب آپ رسول نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، رسول تو ہے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھی کہ میں سچ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور رسول اللہ بھی ہوں. تو مانو چاہے نہ مانو یہ سچائی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں. باہر کے کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں پر سچائی آ جائے وہاں پر تسلیم کرنا پڑتا ہے. بات جو پیش کر رہا تھا اس سے وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگوں کو جو اعتراض تھا کہ آپ ان کو اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں، بازو میں بٹھاتے ہیں، ان کو بہت عزت دیتے ہیں، ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے ان سب باتوں سے کہ وہ اس لائق تھے کہ انہیں بازو میں بٹھایا جائے. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کا مرتبہ بلند کر دیا کرتی ہے. عمر کے چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ علم کی حیثیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ غالباً سلیمان بن عبد الملک نے یا عبد الملک بن مروان نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے بیٹا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم غریب رہے تو تمہارے لیے وہ دولت کا کام دے گی، اور اگر امیر رہے تو تمہارے لیے وہ سجاوٹ ہوگی، ہے نا، تمہارے لیے سجاوٹ ہوگی اور تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گی. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا مرتبہ بلند ہی کرتی ہے، اس کا مرتبہ گھٹتا نہیں. جہاں پہ حق کی بات ہے وہاں پر انسان کو جھکنا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم بڑے ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، یا کہ ہم کسی سنستھا کے چلانے والے ہیں، ہم کسی کے نہیں سنیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کو حق سننے کے بعد جھک جانا چاہیے. اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو کسی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں گے بڑپن، ہم چھوڑ دیں گے ذمہ داری گھر کی، تو ایسی صورت میں میرا گھر برباد ہو جائے گا، سب ادھر ادھر بکھر جائیں گے. اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کس کو کیا روزی دینا ہے. آپ ذمہ دار بن کے گھر کے سارے افراد کو اکٹھا رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے ہو. میں نے ایسے کو بھی دیکھا ہے کہ ذمہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں کہ بٹوارا کرو، مجھے الگ کرو، تمہاری وجہ سے ہم کو یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور میں نے انہیں کہہ کر کے خاموش کر دیا کہ بٹوارا کر دو، تم کون ہوتے کسی کے روزے کی ذمہ دار بننے والے. اور معاملہ درست نہ بٹوارا کرنے کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو وہاں تسلیم کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کے لیے نکلے، گھر سے نکلے. ایک پریوار کہیں پر رات گزار رہا تھا مدینہ کے آس پاس کہیں، اور اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچہ رو رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر کے اس بچے کی ماں کو کہا بچے کو سلا دو اور تاکہ اس کا رونا بند ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور بول کے آگے چلے گئے. جب وہ کچھ دیر کے بعد لوٹے ادھر سے
تو بچہ پھر رو رہا تھا، بچہ پھر رو رہا تھا۔ انہوں نے ڈانٹا اس عورت کو اور کہا تم کیسی ماں ہو، تمہارا بچہ رو رہا ہے اور بچے کو چپ نہیں کرتی ہو؟ تب اس عورت نے کیا جواب دیا؟ آپ کو پتا بھی ہے حقیقت حال میں کیوں رلا رہی بچے کو؟ یہ رو نہیں رہا ہے، رلا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عمر کا یہ فیصلہ، پتا نہیں اس کو یہی عمر ہے، کہا عمر کا یہ فیصلہ ہے جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو حکومت اس کے لیے وظیفہ جاری کر دے گی۔ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو حکومت اس کے لیے وظیفہ جاری کر دے گی، یہ عمر کا فیصلہ ہے، اس لیے بچے کو رلا رہی ہوں میں، تاکہ سنا ہے کہ عمر ادھر سے گھومتے امتے ہو سکتا ہے کہیں پر آواز پہنچ جائے۔ بلکہ آپ یہ نہیں بتائیں کہ میں ہی عمر ہوں، اور پھر اپنے فیصلے پر ان کو نظر ثانی کرنا پڑا۔ صبح انہوں نے اعلان کر دیا اب ہر اس شخص کا وظیفہ جاری ہوگا جو پیدا ہوا، جس دن پیدا ہوا اسی دن سے وظیفہ جاری ہوگا۔ وہ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے کہ اے عمر پتا نہیں کتنے بچوں کا پیٹ تم کاٹتے ہو، ان کو وقت سے پہلے دودھ چھڑایا جاتا ہے، بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ذمہ دار لڑک جاتا ہے وہاں پر تو صحیح فیصلہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اسے پتا یہ چلا نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی شہید ہو یا کوئی صحابی ہو، انسان ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں پر بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھول چوک کو دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مدینہ میں کھیتی کرنے والوں کو کہا کہ تم یہ جوڑے کیا لگاتے ہو؟ کیا کھجوروں میں جوڑ لگاتے تھے نا، جوڑتے تھے وہ لوگ تاکہ یہ زیادہ اگے اور زیادہ پھل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو دینا ہوگا دے گا، یہ جوڑے کیا لگاتے ہو، یہ جوڑے کیا لگاتے ہو؟ انہوں نے نبی کی بات تو بہرحال ماننا ہی ہے اور خاموشی اختیار کر لیا، کچھ سال نہیں لگایا، درختوں میں پھل کمائے۔ پھر آئے انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس تو آپ نے منع کیا، ہم مان گئے، لیکن سال پھل کمائے۔ آپ نے کیا کہا وہ تمہارے کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں جانتا، میں اس میں کچھ نہیں جانتا، جیسے کرتے تھے ویسے کرو۔ بلکہ وہ پھر سے جوڑا لگانے لگے، یعنی کہ ایک درخت کے ایک شاخ کو کاٹ کے اور دوسرے کاٹ کے دونوں کے شاخوں کاٹ کے ملا دیا کرتے، اس کو باندھ دیتے، یہی جوڑا لگانا تھا ان کے یہاں۔ بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حق کی بات آ جائے تو اس کے سامنے سر جھکا دو، یہی جرأت ایمانی ہے، یہی جرأت ایمانی ہے۔ آپ غلط کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی منع کرتا ہے تو آپ جھک جاؤ، مان جاؤ، یہی جرأت ایمانی ہے۔ ایک کیا ہے؟ جرأت ایمانی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا تو آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کعبہ کے مشرق میں اور مغرب میں دونوں دیواروں پر دروازہ کھول دیں گے، حتیم کو کعبہ میں لے لیں گے، اس کے چوکھٹ کو نیچا کر دیں گے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے اگر کر دیں گے ابھی تو لوگ یہ کہیں گے دیکھو محمد جیسے ہی قابض ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا انہوں نے، لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ انہوں نے کس کام کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ارے تخریب کے بعد تعمیر کے لیے کرنا مقصد تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو تخریب کو گرا دو اور اس کے بعد پھر بناؤ ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں آئی تو انہوں نے حق اسی کو قرار دے دیا، اور اگر خاموشی اختیار کرو یہی مصلحت ہے اور یہی سچائی ہے، نہیں بنایا گیا اس کو۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ گھاٹا سے کر کے اپنا گھر بیچ دیے صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پڑوسی کا خیال رکھو، اس کا زیادہ حق ہے۔ وہ گھر جس پر ان کو 5,000 درہم مل رہے تھے، اس کو انہوں نے پڑوسی سے 4,000 درہم میں ہی بیچ دیا، صرف اس لیے کہ نبی نے کہا تھا اس کا حق زیادہ ہے۔ اس حق کی وجہ سے کام نبی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہی رہیں۔ اسی طرح سے آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، دب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا تھا۔ ارے دب کر صلح کرنا ہے نا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے بھائی محمد مجھ سے واپس کر دینا، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو اس کو واپس ہم نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا کہ خاموش رہو، بس مانتے چلو، اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ تو مصلحتیں اور حقانیت کہاں پر واضح ہوتی ہیں؟ جہاں پر واضح ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی خطا کو اگر پا لیتے ہیں تو اسے چھوڑے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس بات پہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگوں پر یہ بھاری پڑے گا مسواک کرنا، تو میں سب کو حکم دیتا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو، لیکن آپ نے نہیں حکم دیا مصلحت کے تحت۔ بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق جب آ جائے تو جرأت ایمانی یہ ہے کہ سر جھکا لیا جائے، مصلحت کا معاملہ ہو جہاں پر، وہاں پر مصلحت کا خیال کر کے صحیح فیصلہ کیا جائے، غلط فیصلہ نہیں، غلط فیصلہ نہیں۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی غلطی کو مانیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی تم میں سے نگہبان ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، چرواہا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اور ہر کوئی اپنے نگہبانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ہر کوئی پوچھا جائے گا۔ گھر کا مالک گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ملک کا مالک ملک والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے فیصلہ کیا تم نے، کیسے فیصلہ کیا تم نے۔ گاؤں کا پردھان اپنی پردھانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کتنا کھایا، کتنا غبن کیا، کتنا اگلا، سب کچھ پوچھا جائے گا، بچے گا نہیں، ہے نا۔ ہر کوئی جہاں پر ہے، جس مقام پر ہے، وہ پوچھا جائے گا، اور ضرورت اس بات کی ہے جہاں حق آ جائے وہاں سر جھکا کے آدمی مان لے، اور نہیں مانے گا اگر تو اس کا انجام قیامت کے دن برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کو قبول کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بما فیہ۔